طاہر صاحب، سب سے پہلے ڈی جی ایس پی آر نے بتایا کہ آپریشن مکمل ہوا، تمام 33 دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے۔ آپریشن سے پہلے 21 مسافر شہید ہوئے، آپریشن کے دوران اور کلیئرنس کے دوران کوئی مسافر نہیں شہید ہوا، مگر 4 ایف سی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس آپریشن کے حوالے سے؟ ابھی جو ایریا کو کلیئر کیا جا رہا ہے اور بام ڈسپوزل اسکواڈ بھی موقع پہ موجود ہے، اور جو ارد گرد کا ایریا ہے اس کو بھی سرچ کر کے وہ کلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو آپریشن شروع ہونے سے پہلے 21 جو مسافر تھے ان کو شہید کیا گیا۔ ٹوٹل شاہزیب صاحب یہ تقریباً 440 مسافر اس ٹرین میں سوار تھے، جن میں سے بہت سوں کو مغوی رکھا گیا، اور مغوی رکھنے والوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈرون فوٹیج آئی ہے تھرمل کیمرہ کی، اس میں 3 کلسٹرز آپ کو نظر آئیں گے، جس میں سوسائڈ جیکٹس پہنے یہ دہشت گرد موجود تھے، اور انہوں نے ان کو کلسٹرز میں یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ تھریٹ تھا کہ ہم بلو اپ کریں گے تو کئی 100 جانوں کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب سنائپرز نے ان جیکٹس پہنے سوسائڈ بامرز کو ٹیک آؤٹ کیا تو اس سے بہت سارے جو مغوی لوگ تھے، جو عورتیں، بچے اور باقی لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا اور ہاسٹیج لیا ہوا تھا، وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے سیکیورٹی فورسز کی بدولت۔ تو جو آپریشن شروع ہونے سے پہلے کی شہادتیں ہیں، 21 اس میں سویلینز تھے جو مسافر تھے، 4 ایف سی کے جوان ہیں پاک فوج کے، اور دیٹس اباؤٹ اٹ۔ اور یہ 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے اندر ایس ایس جی، ایف سی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس نے بھی حصہ لیا، جدید ٹیکنالوجی بھی یوز کی گئی۔ اور دیکھیے یہ آپریشن اس لیے اتنا لمبا رہا اور 36 گھنٹوں پر محیط رہا کیونکہ جب ہاسٹیج سچویشن ہو تو بغیر کسی جانی نقصان کے اس کو سیلویج کرنا، اس میں سے نکلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ پاک فوج کی مہارت ہے، ایس ایس جی کمانڈوز کی مہارت ہے، ایف سی کی، ایئر فورس کی، کہ انہوں نے آپریشن کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہونے دیا اور اس پوری سچویشن میں سے ریسکیو کیا۔ اور یہ بہت سینسٹیو آپریشن تھا اور بڑا ٹائم کنزیومنگ اس لیے تھا کہ خدشہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر سوسائڈ جیکٹ ایک بھی پھٹ گئی تو کئی 100 جانوں کا وہاں پہ نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ایک سانے سے بچا لیا، اور افسوسناک ہے جو ہوا، مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشنلزم دکھایا گیا ہے اور جو ایک اسٹرینتھ دکھائی گئی ہے، بریوری کے ساتھ یہ آپریشن لڑا گیا، بڑی ایک حکمت عملی کے تحت جس میں بہت مائنڈ اپلائی کیا گیا، تو یہ ایک پیشہ ورانہ مہارت تھی ہماری فوج کی، جس کے تحت جو ہے ہم کسی بہت بڑے سانے سے بچے ہیں۔ ایز آف ناؤ کیا کوئی مغوی ہیں یا تمام افراد کو بازیاب کرا لیا گیا ہے؟ تمام افراد کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، اور 33 دہشت گرد، ٹوٹل 33 تھے دہشت گرد، ان تمام کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ they have been taken out۔ اور یہ جو دہشت گرد تھے بی ایل اے کے، آپ دیکھیں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ انڈین میڈیا اگر آپ نے دیکھا ہو تو انڈین میڈیا پہ تو ایسے اپڈیٹس چل رہی تھی جیسے وہ تیار تھے اس کام کے لیے، اور ان کو جیسے کوئی لگ رہا تھا کہ ان کو لائیو اپڈیٹس جا رہی ہیں۔ اب میرا خیال ہے انڈین میڈیا بھی شرمندہ ہوگا کہ جو اب یہ ڈرون ایریل فوٹیج آئی ہے تھرمل کیمرہ کی، اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مغوی لوگ تھے وہ کیسے وہاں سے نکلے ہیں، جیسے ہی سنائپر نے ان سوسائڈ بامرز کو وہاں سے مارا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن بتائی جا رہی تھی کہ کئی 100 ہلاکتیں ہو گئیں، اور یہ نہ صرف، دیکھیے افسوسناک بات کیا ہے کہ انڈین میڈیا یہ بات کر رہا تھا، انڈین میڈیا کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ، باہر بیٹھے کچھ یوٹیوبرز، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، اور بی ایل اے بھی یہ بات کر رہا تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے کچھ چیزیں سیاست سے بالاتر ہوتی ہیں، اور کچھ موقع سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے، کچھ سچویشنز کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے ایک دن کے لیے۔ اگر یہ پاکستانی بن کے اور حب الوطنی کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم ٹوٹلی اس آپریشن کے ساتھ ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مغوی جتنے بھی ہیں وہ باحفاظت جو ہیں وہاں سے ان کو ریسکیو کیا جائے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ سیاست کھیلی گئی، پولیٹکس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا، اپنے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک جس مہارت کے ساتھ یہ آپریشن کنڈکٹ ہوا ہے، وزیر اعظم کل کوئٹہ بھی جائیں گے، وہاں پہ وہ حکمت عملی کا بھی اعلان کریں گے، وہ خطاب بھی کریں گے، اور انہوں نے یہ
he has paid his compliments فوج کو, آرمی چیف کو, فضائیہ کو, اور انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے کہ اتنی مہارت کے ساتھ یہ آپریشن ہوا کہ جس کی مثال نہیں ملتی, اور بڑا سینسٹیو آپریشن تھا, اور ہلکا سا بھی کوئی خدا نہ خواستہ ادھر سے ادھر ہوتا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا, تو اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے ہمیں بچایا ہے. صاحب آپ نے تحریک انصاف کا ذکر کیا, تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو یہ موقف دیا ہے کہ یہ متحد ہونے کا وقت ہے, متحد ہو کر اس خطرے سے نمٹنے کا وقت ہے, سیاست کو بالائے طاق رکھنے کا وقت ہے. مگر ظاہر عمر ایوب صاحب نے یہ ضرور سوال اٹھایا کہ یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے, اور انٹیلیجنس آپریٹیوز کہاں ہیں, کیا ان کی ساری کی سارے جو فوکس ہے کیا وہ پری آکیوپائڈ ہیں لوگوں کو انفورس ڈس اپیئرنس کرنے میں, اور جبکہ حالانکہ ان کی توجہ ان تمام واقعات پر ہونی چاہیے, کیا وہ پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کو چیز کر رہے ہیں. انہوں نے یہ ضرور سوال اٹھایا کہ پریورٹیز کیا ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی. ان کو تو یہ جواب مل گیا ہوگا نا جب یو ایس نے اور اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کی, تو وہ کس کی بدولت ہے؟ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بدولت ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا نا جس دہشت گرد کو ان کے حوالے کیا گیا ہے اور پکڑا گیا, یہاں سے اپریہینڈ کیا گیا. اور نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس سیکرٹری, وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن, ڈائریکٹر سی آئی اے, سیکرٹری ڈیفنس, میں کس کس کا نام لوں. تو عمر ایوب صاحب کو تھوڑا سا ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا خاندان ہے, پاکستان کی خدمت کی ان کے بڑوں نے بھی, ان کے والد نے بھی, ان کے دادا نے بھی, مطلب ایک تعمیر و ترقی کا دور گزرا ہے اس ملک کے اندر. تو کم از کم عمر ایوب صاحب اتنے امیچور نہ ہو اور اتنی امیچورٹی کا مظاہرہ نہ کریں کہ ایک طرف انٹیلیجنس کی تعریف ہو رہی ہے پوری دنیا میں, اور ہماری آئی ایس آئی کا ایک مقام ہے پوری دنیا کے اندر, اور لوگ مانتے ہیں کہ ایک بہت کیپیسٹی والی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے, تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ حال ہی میں تعریف ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. اس میں ظاہر بالکل تعریف کی ٹرمپ صاحب نے, بٹ وہ ایک جوائنٹ آپریشن جس میں سی آئی اے نے انٹیلیجنس شیئر کی, پاکستان کی طرف سے کوآپریشن ہوا, ٹرمپ نے اس کا شکریہ ادا کیا, صدر ٹرمپ نے. مگر کیا سوال نہیں اٹھتا تارڑ صاحب کہ بی ایل اے بہت سارے ایسے آپریشن اس نے ضرور کیے کہ جس میں وہ اٹیک کرتے ہیں, مسافروں کو اتار کر مارتے ہیں, ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر مارتے ہیں, بم بلاسٹ کرتے ہیں, مگر ایک پوری ٹرین کو اغوا کر لینا, بہت سارے دہشت گردوں کا آنا ایک پوری کی پوری ایسی ایکسرسائز ہے جس میں ان کی طرف سے ایک بہت زیادہ ہیومن انٹیلیجنس ہونا, یا ان کے پاس یہ ساری انٹیلیجنس ہونا کہ کب ٹرین گزرے گی, کس طریقے سے اتنی ساری ریسورس موبلائزیشن کرنا, اس پر سوال نہیں اٹھتا کہ کیسے وہ یہ سب کرنے میں کامیاب ہوئے. دیکھیں یہ بہت, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت اعلیٰ طریقے سے پلانڈ آپریشن تھا. یعنی یہ 33 لوگ تھے, اور انہوں نے دیکھیے کس ایریا میں ٹارگٹ کیا, اس ایریا میں ٹارگٹ کیا جہاں پہ ایڈمنسٹریٹیولی لیویز کا ایریا ہے, اور لیویز کا ایریا کیٹیگری بی ایریا ہوتا ہے, جس کیٹیگری بی ایریا کے اندر بہت زیادہ ٹرینڈ پروفیشنلز یہ لیویز کے نہیں ہوتے. یہ اس طرح کا بہت ہائی سیکیورٹی والا ایریا نہیں تھا, ایک ونریبل ایریا کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ بہت بڑا کوئی لیپس یا بہت بڑا فیلئر ہے. اور دیکھیے جو رسپانس دیا گیا اور جس مہارت سے اس سچویشن کو سیلویج کیا گیا, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں, اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم, تمام سیکیورٹی ایجنسیز بیٹھی ہیں, چیف آرمی اسٹاف بیٹھے ہیں, اور بہت ویل پلانڈ ایک اس کو عزم استحکام سے لے کے آج تک جو حکمت عملی اپنائی ہے, دیکھیے اس میں بہت کامیابی بھی ملی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے جاتے ہوئے ایک ریزالو ہے, ایک عزم ہے, اور ایک حوصلہ اور ہمت کے ساتھ یہ بالکل ہمارا ایک آئرن ریزالو ہے کہ بالکل دہشت گردوں کو جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ناسور کا, اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینک دیتے, تب سے چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہاں پہ سیٹلائٹ فون استعمال کر رہے تھے, اور یہ جو انڈین میڈیا کو بھی انفارمیشن دے رہے تھے. تو کم از کم انڈین میڈیا کو بھی آج تھوڑی ندامت ہوگی کہ ان کے ٹویٹر پہ لوگ, ان کے الیکٹرانک میڈیا پہ لوگ جو بات کر رہے تھے, ان کو سوچنا چاہیے کہ جب کلبھوشن یہاں سے پکڑا گیا ہے, وہ بھی ہماری انٹیلیجنس نے پکڑا ہے, اور انٹیلیجنس کا وہ بھی ایک کامیاب آپریشن تھا جس میں کلبھوشن یادیو کو انہوں نے انکور کیا اور اپریہینڈ کیا. اور آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ جو تھا, جس میں ابھی نندن کا جہاز گرایا گیا تھا, ان کا ایس پائلٹ تھا پوری انڈین ایئر فورس کا.
تو ان کو یہ بھی شرم کرنی چاہیے تھی ہماری فوج پہ یا ہمارے لوگوں پہ, ہمارے ملک پہ بات کرتے ہوئے کہ انہیں کتنی شکست ہوئی ہے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر کہ وہ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین میڈیا کی بھی اور انڈیا میں جو بیٹھے ہیں ہارڈ لائنرز ان کی بھی شکست ہے. صاحب آج بگٹی صاحب تقریر کر رہے تھے, اگریسو انہوں نے تقریر کی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ کہیں بھی کسی بھی ایریا پر قبضہ نہیں کر سکتے. اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں ہے جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کنٹرول ہے. انہوں نے ساتھ میں کہا, میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ان سب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں, وفاقی حکومت, سیاسی پارٹیاں, عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ, جنہوں نے اپنے ظلم و زیادتی سے بلوچستان کو اس نہج پر پہنچایا, مگر اس بار نہ یہ ہمارے اختیار میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ہی آپ کے. دیکھیں اتنی گرم پکچر پیش کرنا میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. کبھی بلوچستان کی عوام کو حقائق بھی بتایا کریں ماضی کے, کہ وہاں پہ دیکھیے بلوچستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, باقی معاملات کے حوالے سے وہ بھی حقائق بتانے چاہیے نا. یہ حقائق بتائے نہیں جاتے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں سرفراز بگٹی صاحب کو کہ وہ ایک جرأت مندانہ آدمی ہیں, وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے پرچم بھی ہر جگہ لہرا رہے ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ متحرک ہیں بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو لے کے بھی. تو ایک بالکل ون سائیڈڈ پکچر پیش کر دینا اور ایک بہت ہی ڈسپوائنٹمنٹ, ڈسپونڈنسی اور ایک بالکل ہوپلیسنس کہ جی بالکل تباہی بربادی کی پکچر پیش کر دینا, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں. صاحب اگر اس میں مسئلہ یہ کہ اگر حالات برے نہیں ہیں تو جو دعوے کیے جاتے ہیں بگٹی صاحب کی طرف سے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ شہریوں کو تحفظ بھی ملے اور انہیں احساس تحفظ بھی ملے. جو رپورٹ آئی ہے 2024 کے حوالے سے جس میں پاکستان کو دوسرا خطرناک ملک قرار دیا گیا ہے, اس میں صرف TTP کا نہیں ذکر کیا گیا ہے, اس میں BLA اور BLF کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان کے واقعات بھی بتائے گئے ہیں. تو اگر واقعات ایسے ہو رہے ہوں کہ وہ مسلسل اپنی کارروائیاں کر رہے ہوں تو سوال اٹھتا ہے کہ پھر ریاست کیا کرے گی آگے, ریاست کیا قدم اٹھائے گی کہ وہ دہشت گردوں سے عوام کو محفوظ رکھ بھی سکے اور عوام کو احساس تحفظ بھی دے سکے. دیکھیے اس پہ تو کوئی there are no two ways about it. اس میں بالکل ریاست کلیئر ہے and everyone is on the same page کہ اس ناسور کو ختم کرنا ہے, اور یہ لوگ ان کو یہ حق نہیں دینا کہ وہ معصوم شہریوں کی جانوں کو داؤ پہ لگائیں اور ان کی جانوں کے ساتھ کھیلیں اور پاکستان کا امن خراب کریں. ان کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں, ان کی اسٹریٹجی کیا ہے, ان کو کہاں سے ساری سپورٹ ملتی ہے, وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور ایپیکس کمیٹی نے جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت حکمت عملی بنائی ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوگا. اور اس واقعے کے بعد میں سمجھتا ہوں دس ول بی دا فائنل نیل ان دا کافن. یہ انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے اور ہم نقصان سے بھی بچے, مگر اب ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوئی آخری کارروائی ہے. اس کے بعد مزید کارروائیوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نہ کیپیسٹی رہے گی, جتنے لوگوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے, ان کے جو ٹیررسٹ ہیں اور یہ جو سیپریٹسٹ ہیں اور یہ جو اپنے آپ کو بہت سب نیشنلسٹ کہتے ہیں, تو ان لوگوں کو جب تک بالکل جہنم واصل نہیں کیا جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور اس پہ دیکھیے جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, تمام انٹیلیجنس ایجنسیز, تمام سیکیورٹی ادارے, پولیس, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, سب کا یہ آئرن ریزالو ہے اور سب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مل کے ایک حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے مہینوں کے اندر امن بحال بھی رہے گا, برقرار بھی رہے گا, اور ان سے نمٹنے میں انشاءاللہ تعالی ہم کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی آخری کارروائی ہے, لاسٹ نیل ان دا کافن ہے, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساری انٹیلیجنس بھی موجود ہے, تو اس سب کے ساتھ کیا کوئی پلان بھی موجود ہے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے؟ جی بالکل پلان موجود ہے. اور ایپیکس کمیٹی میں جب یہ ساری بات ہوتی ہے اور حکمت عملی طے ہوتی ہے اور گراؤنڈ لیول پہ اس حوالے سے جب کومنگ آپریشنز ہوتے ہیں, انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے ہیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے اور یہ تمام تر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, تو اس کا پلان موجود ہے. اور کل میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم دورہ ہے بلوچستان کا, اس میں مزید جو ہے وزیر اعظم بھی بات کریں گے اور جو ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ آگاہ کیا جائے گا کہ کیا معاملات ہیں جس کے تحت اگلی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جائے گی اور آن گراؤنڈ حالات کو بہتر کیا جائے گا. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی ریاست کے پاس موجود ہے, کل دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اس حوالے سے کیا اعلان کرتے ہیں. مگر یہ بتایا گیا کہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے, تمام 33 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں, اور جو دعوے کیے جا رہے تھے سینکڑوں ہلاکتوں کے, شہادتوں کے, یہ بتا رہے ہیں وزیر اطلاعات کے ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپریشن سے پہلے 21 جو مسافر ہیں انہیں مار دیا تھا دہشت گردوں نے, اور آپریشن کے دوران 4 جو اہلکار ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے وہ شہید ہوئے ہیں.